براعظم افریقہ کے ملک نمیبیا میں ہمبا نامی ایک ایسا قبیلہ ہے جو اپنے مہمان مردوں کو خاطر تواضع کی غرض سے اپنی عورتوں کو ان کی جنسی تسکین پوری کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ مغربی اثر و رسوخ کے باوجود یہ قبیلہ اپنی زیادہ تر ثقافتوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ گارڈین اخبار کے مطابق جب کوئی مہمان دستک دے کر آتا ہے تو ایک آدمی اپنے مہمان کو اوکوجی پیسا اوموکا زندو نامی رسم سے اپنی منظوری اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو مہمان کے ساتھ رات گزارنے کے لیے کہتا ہے جبکہ شوہر دوسرے کمرے میں سوتا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں کمرہ دستیاب نہ ہو اس کا شوہر باہر سوتا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ حسد کو کم کرتا ہے اور تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ السلام علیکم، رینڈم فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کے پارٹ 28 میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا بھر سے عجیب و غریب باتوں کے بارے میں۔ سامعین محترم، جرمنی یورپ کے مغربی حصے میں واقع ہے جو کہ اپنے جنگلات، پہاڑوں اور دریاؤں کی خوبصورتی کی وجہ سے الگ مقام رکھتا ہے۔ جرمنی یورپ کے گنجان آباد ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں یورپ کا دوسرا آبادی والا ملک جرمنی ہے۔ جرمنی بھی یورپی یونین کا حصہ ہے، اس لیے جرمنی میں بھی دوسرے یورپی اتحاد میں شامل ممالک کی طرح یورو کا کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت کا نام برلن ہے جو کہ 1990 سے جرمن کیپٹل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بھی برلن جرمنی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ جرمنی میں سال 2014 سے تعلیم مفت کر دی گئی، جہاں عوامی جامعات اس بات کی پابند ہے کہ کسی بھی طالب علم سے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی، چاہے آپ جرمنی کے شہری ہیں یا دوسرے ملک سے آئے ہیں۔ جہاں کچھ جامعات فیس وصول کرتی ہیں تو وہ بھی باقی دنیا سے کافی کم ہوتی ہے۔ سامعین محترم، عام طور پر لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ خلا میں خلا بازوں پر کشش ثقل اثر انداز نہیں ہوتی یا وہاں پر کشش ثقل موجود نہیں ہوتی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ خلا میں جس بلندی پر وہ ہوتے ہیں وہاں صرف 10% تک ہی کشش ثقل کم ہوتی ہے، جبکہ تقریباً 90% تک کشش ثقل موجود رہتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا بازوں کو خلا میں جا کر کشش ثقل محسوس کیوں نہیں ہوتی، یا پھر وہ زمین پر گرتے کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو زمین کی کشش ثقل مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ زمین پر مسلسل گر تو رہے ہوتے ہیں لیکن جس راکٹ میں وہ سوار ہوتے ہیں وہ راکٹ افقی طور پر زمین کے متوازی پیرالل بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب تک زمین اس کو اپنی طرف تھوڑا سا کھینچتی ہے اس وقت تک راکٹ اس جگہ سے اتنا آگے جا چکا ہوتا ہے کہ یہاں پر زمین گول ہونے کی وجہ سے نسبتاً نیچی ہو جاتی ہے، اور اب زمین نیچی ہونے کی وجہ سے زمین اور راکٹ کے درمیان کا فاصلہ دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ عمل یعنی راکٹ کا مسلسل نیچے گرتا ہوا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی طرف بڑھتے رہنے کی وجہ سے راکٹ اور زمین کا درمیانی فاصلہ کبھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے وقت میں زمین راکٹ کو اپنی طرف کھینچ کر فاصلہ کم کرتی ہے اتنے وقت میں راکٹ دوبارہ اتنا آگے جا چکا ہوتا ہے کہ یہاں پر زمین پھر سے نیچی ہونے کی وجہ سے اتنا فاصلہ پھر سے بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح راکٹ اور زمین کے درمیان ایک خاص فاصلہ برقرار رہتا ہے، اور اس طرح راکٹ زمین پر مسلسل گرتا ہوا رہنے کے باوجود بھی اور زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے، جبکہ خلا بازوں پر کشش ثقل مسلسل اثر تو کر رہی ہوتی ہے مگر مسلسل گرتے رہنے کی وجہ سے ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو کسی بہت بڑی غلیل میں ڈال کر پوری قوت سے بہت دور پھینکا جائے تو جب وہ ہوا میں اڑ رہا ہوگا تو اس کو اپنے وزن کا احساس نہیں ہوگا، لیکن کشش ثقل اس پر مسلسل اثر انداز ہو رہی ہوگی۔ یا پھر جس طرح جہاز سے چھلانگ لگانے کے بعد آسمان میں ایک اسکائی ڈائیور بھی ایک خلا باز کی طرح تیر رہا ہوتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ خلا میں ہوا نہیں ہوتی اور یہاں ہوا ہوتی ہے۔ سامعین محترم، زمانہ قدیم سے 1950 سے 60 کی دہائی تک لیموں کے رس کو اندیکھی روشنائی یعنی انویزیبل انک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ ایسے کہ اگر آپ لیموں کے رس سے کسی صفحے پر کچھ لکھیں تو خشک ہونے کے بعد صفحہ بالکل صاف نظر آئے گا، مگر اسے آگ کے نزدیک کرنے پر تحریر ابھر آئے گی۔ 19 اپریل
1995 کو امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر پیٹسبرگ میں میکاتھر ویلر نامی ایک شخص نے دن دہاڑے بغیر کسی ماسک یا نکلی داڑھی مونچھ لگائے 2 عدد بینکوں پر ڈاکہ مار دیا، جیسے اسے پہچان لیے جانے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اتنا ہی نہیں، وہ جان بوجھ کر بینک کیمروں کی طرف دیکھ کر منہ چڑھاتا رہا۔ بعد از واردات جب پولیس نے فوٹیج دیکھی تو میکارتھر کو فوراً پہچان لیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی حراست میں اس نے بیان دیا کہ جیسے لیموں سے غیر مرئی روشنائی بنتی ہے، میرا خیال تھا کہ چہرے پر لیموں کا رس لگانے سے میرا چہرہ بھی غیر مرئی بن جائے گا اور نہ تو کوئی مجھے پہچان پائے گا اور نہ ہی میرا چہرہ کیمروں کی فوٹیج میں آ پائے گا۔ آخرکار یہ تو ہونا تھا، دنیا میں پہلی مرتبہ روبوٹ کو کمپنی کا سی او بنا دیا گیا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ بھی چین میں رونما ہوا۔ یہ ایک خاتون روبوٹ ہے جو مصنوعی ذہانت کے تحت کام کرتی ہے اور انہیں مسز ٹانگ یو کا نام دیا گیا، جو $10 ارب کمپنی کا نظم و نسق چلائے گی۔ اسے مشہور گیم ساز کمپنی نیٹ ڈریگن ویب سائٹ کا سی او بنایا گیا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کا خیال ہے کہ مستقبل مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا ہی ہے اور وہ بہترین انداز میں فیصلہ سازی انجام دے سکتی ہے۔ اس طرح خود کمپنی کو اپنا کاروبار بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ ٹانگ یونگ تمام معاملات کو سیدھا رکھنے، کام کا معیار بڑھانے اور ان پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ نیٹ ڈریگن ویب سائٹ نے کہا کہ یہ ریئل ٹائم میں ڈیٹا کا تجزیہ کرے گی اور معقول ترین فیصلہ کرے گی۔ کمپنی کے مطابق ٹانگ یو چونکہ انسان نہیں ہے اور وہ تعصب سے بالا تر ہو کر کمپنی کو ہر ملازم کے لیے یکساں طور پر اہم اور یکساں مواقع سے بھرپور جگہ بنا دے گی۔ پھر اگلے مرحلے میں ٹانگ یو کے الگوریدم کو مزید شفاف بنا کر میٹاورس کو مضبوط کیا جائے گا۔ سامعین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے خون کے سیل ایک اسپیسیفک انرجی رکھتی ہے۔ اب اگر جسم سے وہ انرجی خون کی شکل میں خارج ہو جائے تو جسم میں انرجی کی کمی اور جسم کے ہر آرگن انرجی کے لیے بار بار دماغ کو سگنل سینڈ کرتے ہیں۔ لیکن انرجی تو خون کی شکل میں جسم سے خارج ہو گئی ہے، تو ہر آرگن انرجی نہ ملنے کی وجہ سے دماغ کے اگین اپوزیشن شروع کر دیتے ہیں، جو ہم سب درد کی شکل میں محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ اپوزیشن ایک اسپیسیفک لمٹ سے زیادہ ہو گیا ہو تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اسکاٹ لینڈ پہلا ملک ہے جس نے عوامی سہولت کے لیے ماہواری کے دنوں میں استعمال ہونے والی مصنوعات مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ قانون متفقہ طور پر اسکاٹ لینڈ کے قانون دانوں کی طرف سے 2020 میں پاس کر لیا گیا تھا، جو اب عمل میں لایا گیا ہے، جسے ایک شاندار کامیابی گردانا جا رہا ہے۔ اس قانون کے مطابق اب یہ مصنوعات عوامی عمارات، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں مفت فراہم کی جائیں گی۔ یہ ذمہ داری اسکول اور رہائشی عمارتوں کی انتظامیہ کو دی گئی ہے کہ وہ اس قانون کو یقینی بنائے کہ تمام مصنوعات بغیر کسی فیس کے خواتین کی پہنچ میں ہوں۔ اس کے علاوہ یہ قانون اب نیوزی لینڈ اور کینیا جیسے ممالک میں بھی اپنایا جا رہا ہے، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے۔ امریکہ میں بھی ان کی قیمتوں پر ماہانہ خرچ $13 کے قریب آتا ہے، جبکہ پاکستان میں ان مصنوعات کی قیمتیں $550 سے شروع ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا PC وائرس 2 پاکستانی بھائیوں کی طرف سے بنایا گیا تھا، ایک باسط فاروق علوی اور دوسرا امجد فاروق علوی، جنہوں نے 1986 میں یہ دریافت کیا تھا اور ہدف میں IBM PC پلیٹ فارم دیا گیا تھا۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق دنیا کی کل آبادی 7.5 بلین سے زیادہ ہے اور ظاہر ہے یہ تعداد بہت بڑی لگتی ہے۔ تاہم ایک بار جب آپ یہ جان لیں گے کہ اگر ان لوگوں میں سے ہر ایک کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے تو یہ کچھ زیادہ قابل انتظام محسوس ہو سکتا ہے۔ وہ سب لاس اینجلس کے 500 مربع میل کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں۔ سامعین محترم، ہم سب کا ماننا ہے کہ سورج کا رنگ پیلا ہوتا ہے، لیکن اصل میں سورج کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ ایسا شارٹ ویو لینتھ کلر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہماری زمین کے ایٹماسفیئر میں ایسے بہت سے کلر ہوتے ہیں جن کی ویو لینتھ شارٹ ہوتی ہے اور انہی کلر کی وجہ سے سورج ہمیں پیلا نظر آتا ہے۔
تو سامعین محترم، یہ تھے کچھ رینڈم فیکٹس۔ امید کرتا ہوں ان فیکٹس سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔